آج GHQ حملہ کیس اس میں فرد جرم عائد ہوئی اور پھر دوسرا بڑا کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے اور اس کا فیصلہ 23 دسمبر تک سنایا جائے گا۔ ایک طرف تو سر یہ چل رہے ہیں آپ کے کیسز تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور بانی چیئرمین نے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ کاظمی صاحب، اگر یہ 23 دسمبر کو سزا ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف پھر سڑکوں پر ہوگی اور پھر احتجاج ہوگا، تو مذاکرات تو نہیں ہوں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بلوچ صاحب، آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایک شخص جس نے اپنی 22 سالہ سیاست کے اندر سیاسی انتہا پسندی کا جو شکار تھا، جس نے سیاسی حریفوں کے ساتھ بیٹھنا آج تک کبھی گوارا نہیں کیا تھا اور ہمیشہ جو ہے وہ انتہا پسندی کا جو رویہ ہے، جو روش ہے، وہ برقرار رکھی، اور اچانک مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں، تو ان سب کے پیچھے وہی ہے جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ 190 ملین پاؤنڈز پہ اس کا بھی جو ہے وہ بالکل قریب معاملات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ساتھ جو ہے وہ سانہ 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے تحریک انتشار کے پالیسی میکر میں کہتا ہوں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، جب سے وہ شکنجے میں آئے ہیں تھوڑی سی نرمیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو PTI ہے، اور ساتھ ہی دیکھیں مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے نہ بلیک میل کیا جاتا ہے اور نہ ہی عجیب قسم کی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اب جہاں تک سیاسی قیدیوں کا معاملہ ہے جو ان کا مطالبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانہ 9 مئی ہو یا ریاست کے ساتھ ٹکراؤ ہو 26 کو، ان ساری چیزوں کے تو ثابت شدہ معاملے ہیں، ان میں تو کسی کو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کون سے ثبوت ہیں جو ان کو درکار تھے؟ پہلے ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ CCTV فوٹیجز ہمیں دکھائی جائیں، تو سانہ 9 مئی کے حوالے سے CCTV فوٹیجز منظر عام پہ آئیں۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن کا ایک جو ہے وہ کر رہے ہیں مطالبہ، اگر وہ بن جاتا ہے تو اس کی گارنٹی کون دے گا کہ اس کی جو فائنڈنگ سامنے آئیں گی وہ ان کو قابل قبول ہوں گی؟ سب سے پہلے تو یہ اعتراض کریں گے ہمیشہ کی طرح کہ ہمیں جو من مرضی کے ججز ہیں ان کے اوپر ایک پینل بنایا جائے اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے ساتھ، تو یہ سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ اور میں نے کل بھی برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک جو ایکس اکاؤنٹس ہیں وہ باہر سے ہینڈل ہو رہے ہیں، اور مروت صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی کہ وہ لوگ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستانی اداروں کے خلاف ٹویٹس کر کے، پوسٹ لگا کے، سوشل میڈیا پہ ایک منظم قسم کی مہم چلا کے پاکستان کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ بگوڑے ہیں۔ تو اب تو اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو موقف ہمارا ہوتا تھا اب تحریک انصاف کے اپنے لوگ۔ لیکن کاظمی صاحب، اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو حرج کیا ہے اس میں؟ آپ نے پہلے بھی 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اس میں بھی کمیشن بنا تھا ایک۔ دیکھیں بلوچ صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر بن بھی جائے تو ایک تو صاف و شفاف چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم تو جب عدالتوں میں جائیں گے ان افراد کو لے کے جو اریسٹڈ ہیں، جن کے پاس اپنی شناخت تک نہیں ہے، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک صوبے سے ان کو لا کے وفاق پہ چڑھائی کی گئی، تو یقینی طور پر جب ہم ان کو عدالتوں میں پیش کریں گے تو ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں گے اور ثابت کریں گے جو ہمارا موقف ہوگا، جو ہمارے الزامات تو نہیں ہیں۔ ہمیں تو بالکل یہاں پہ تو صرف ایک قیاس رائیاں ہیں، مفروضوں پہ مبنی الزامات ہیں ریاست پہ، تو ہم بالکل جائیں گے عدالتوں میں تو وہاں پہ بھی ثابت کریں گے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی وہ تمام ثبوت رکھے چلیں پوچھتے ہیں سر، تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں۔ احمد اویس صاحب، آپ سے فرمائیے گا کہ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ آپ وکیل بھی ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ سب کچھ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے اور 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ کیا توقعات ہیں سر جو آپ لوگوں نے دلائل دیے اس کے روشنی میں؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو یا سزا ہو جائے گی؟ دوسرا سر، جو GHQ حملہ کیس ہے سر، اس میں بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کہ جہاں تک یہ فرد جرم کی بات آپ نے کہی کہ یہ 9 مئی کے واقعے میں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا ان کے کہنے کے مطابق، اگر تو 9 مئی کا واقعہ ہوئے 1.5 سال کے بعد اس کے اوپر فرد جرم آپ لگا رہے ہیں۔ 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، بلکہ 1.25 سال کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں اور اب فرد جرم اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے۔ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ یہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ اس کو ایز اے پولیٹیکل پلوائے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک تھرٹ کے طور کے اوپر ایک لٹکتی تلوار رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ایسی بات ہوگی تو جناب یہ 9 مئی کا واقعہ
کا ذکر آ جائے گا، اور جہاں گرفتاریاں بیچارے 1.5 پونے 2 سال سے جو لوگ بیچ میں جیلیں کاٹ رہے ہیں ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ جب کا ان کے اوپر فرض جرم اب لگ رہا ہے، اب شروع ہو رہا ہے، ابھی بھی سب پہ لگا، کسی پہ نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قاضی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ تو صرف لافٹی سٹیٹمنٹ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوسچن تو یہ ہے دیکھنے والا، آپ لیگلی ایک میٹر کو دیکھیں۔ انگلینڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا یو کے میں ہنگامے ہوئے تھے لنڈن میں اور انگلینڈ کے مختلف شہروں کے اندر، تو انہوں نے فوراً جو فوٹیج کا یہ بات کرتے ہیں انہوں نے لی، اس کے باقاعدہ کورٹس بنے، کورٹ دن اور دن، ڈے اینڈ نائٹ کورٹس نے کام سر کیا۔ وہی نا احمد اویس صاحب، جو ملزمان پیش ہی نہ ہوں کورٹ میں تو پھر فردر جرم تو ظاہر بات ہے ڈیلے ہوگی نا پھر۔ سر جناب جو پیش ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ چھوڑ دیں جو نہیں پیش ہوئے، بات تو جو پیش نہیں ہوتا اس کو تو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور جو پیش ہوئے ہوتے ہیں ان کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے۔ جی جی دیکھیں نا جو کرمنل ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو قانون ہے اس کے اوپر، یہ 1.5 سال سے پونے 2 سال سے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اسی طرح سے جو ہے اس کو ایک استعمال میں ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایویڈنس ان کے پاس کوئی نہیں ہے، جوڈیشل انکوائری اسی وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایویڈنس ہے نہیں ان کے پاس۔ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی نا تو وہاں سب سے پہلے وہ پکڑیں گے کہ اس کیس کے اندر 9 مئی کے واقعہ میں سہولت کار سب سے بڑے جو تھے وہ اس وقت کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور آئی جی پنجاب تھے۔ ویسے کاظمی صاحب نے بھی نام لیا ہے، ایک سب سے بڑے سہولت کار تھے یہ، کاظمی صاحب نے بھی نام لیا سر ایک بندے کا۔ اس وجہ سے سنیے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، سنیے میری بات سنیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پولیس کو باقاعدہ باندھ کے رکھا کہ بھئی کچھ نہیں کرنا۔ اب جو منٹ میں کنٹینر آ جاتے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ کنٹینر آ جاتے ہیں، اب وہ واٹر کینن آ جاتی ہیں، وہ شیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو احمد اویس صاحب ٹھیک ہے، یہ تو سر کیس فرد جرم عائد ہوئی نا سر، جو مذاکرات سر ہو رہے ہیں اس کو متعلق تھوڑا سا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کیوں جو ہے وہ کیوں نہیں اپنی ڈیمانڈ پیش کر رہی؟ سر اسپیکر نے بھی آفر کیا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، مذاکرات کرتے ہیں، کمیٹی بن جائے گی، باقی تو ہوگی، تو باقی آگے بڑھنی چاہیے نا سر۔ دیکھیے نا، جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، آپ پاکستان کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور دوسرے ممالک کی بھی، جب بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو میگنینیمٹی جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کو دکھانی ہوتی ہے۔ جی جی، اور یہاں پہ آپ بھٹو صاحب کے بھی ہنگامے ہوئے تھے 1977 میں، تو بھٹو صاحب نے بھی باقاعدہ ٹی او آر بنائی تھی، آفر کیا تھا، اور پھر نیگوسیشن کا پروسیس باقاعدہ شروع ہوا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں، ایک سانس میں کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اگر اس سانس میں کہتے ہیں کہ جناب ان کو پارٹی کے اوپر بین کر دینا چاہیے، پھر ایک ان کے اٹھتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ سینٹ میں 3-4 دن پہلے کی بات ہے جب یہ مذاکرات کی بات شروع ہوئی، کھڑے ہو کے انہوں نے کہا یہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کیا ہوا ہے، جب تک یہ معافیا نہیں مانگے گے اور عمران خان معافی نہیں مانگے گا ہم تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کبھی یہ طریقہ کار ہے مذاکرات کرنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ they never wanted۔ اس نے ٹیم بنائی، اس نے مذاکراتی ٹیم بنائی تو ان کے سربراہ کو گرفتار کر لیا۔ چلیں ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، حاجی غلام علی صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سر، آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رابطے رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی، جو آئینی ترمیم ہے اس پہ بھی آپ لوگوں نے کافی آپ کی انپٹ تھی اور کافی مشاورت عمل جاری رہا، تو کیا سمجھتے ہیں سر تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ دونوں فریقین، ایک کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، دوسرا کہتا ہے آپ میرے پاس آئیں؟ حاجی صاحب تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں حکومت کو بڑا پن دکھانا ہوگا، کیونکہ ریاست حکومت یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہے، ہمارا بھی ایک بل کا مسئلہ ہے، نہیں حل ہوتا ہے تو ہم بھی بات چیت کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جب مذاکراتی ٹیم اناؤنس کر دی تو سب سے پہلے بیان مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ ہم اس کا خیر مقدم کریں، یہ ریکارڈ پہ
لیکن مذاکرات سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اب جس طرح محترم نے فرمایا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے چند دن پہلے یہ کہا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, ہاں ہاں کہ جب مذاکرات اپوزیشن سے ہوتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی, صحیح ہے. اور یہ نہیں کہ وہی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی, لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس میں سے بہت سارے ڈیمانڈ نکل جاتے ہیں اور بہت سارے عدالتوں پہ چھوڑے جاتے ہیں, اور جو حکومت کے بس میں ہوتی ہے اس وہ ہو پہ جاتا ہے. نیگوشیشن شروع ہو جاتی ہے. اس وقت ملک کا معاشی اور سیاسی صورتحال ہمیں اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ ہم ریاست کو مزید مشکلات میں ڈالیں. ٹھیک. میں ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے اور حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جس طرح آج دیکھیں انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کے جج صاحب مندوخیل صاحب کا جو بیان ہے, جی جی آج آپ نے پڑھا ہوگا, جی جی وہ کہتے ہیں کہ سب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, ہم نے بھی غلطی کی ہے, ہم نے معافی مانگ لی, ہم نے ازالہ کر دیا. جی جی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا معزز جج کہتا ہے کہ ہم نے ازالہ کر دیا, تو کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کب تک یہ لڑائیاں ہم کرتے رہیں گے؟ اگر آپ دیکھ لیں سن 14 اگست 1947 سے لے کر آہستہ آہستہ یہ لڑائیاں کم نہیں ہوئی, زیادہ ہو گئی ہے. لیکن دنیا ترقی پہ ہے اور ہم ترقی کے سے نیچے آ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ہم ریاست کو مشکلات میں نہ ڈالیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ میں بذات خود, یعنی میں بڑے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں وفاقی وزراء کے بیانات سے اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک. اس لیے کہ وہ تانے دیتے ہیں بیانات میں. وزراء کا کام یہ ہے کہ وہ جوڑ پیدا کریں گے, توڑ پیدا نہیں کریں گے. اپوزیشن کا کام ہے کہ وزراء کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, حکومت کے خلاف بیانات دیتے رہیں, لیکن یہ اس انداز میں اس کا جواب نہیں دیں گے.